السلام علیکم ناظرین، کیا زوار اپنے بیمار باپ کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے ریشم سے نکاح کر لے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا پارس کو پہلی بار زوار سے اپنی محبت کا احساس ہوگا؟ دوسری طرف وہاب درانی کا جاسوس بھی بے نقاب ہونے کے قریب ہے۔ آئیے جانتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، محافظ ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں زوار ایک بار پھر پارس کی حفاظت کے لیے جیسا کہ واپس آ چکا ہے۔ دراصل زوار کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی پارس کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ زوار پہلے تو کہتا ہے کہ پارس ایک احسان فراموش لڑکی ہے، لیکن دوست اسے یاد دلاتا ہے کہ تم پارس کے لیے نہیں، بہزاد صاحب کے لیے فکر مند ہو، کیونکہ اگر پارس کو کچھ ہو گیا تو بہزاد صاحب بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہی بات زوار کے دل پر اثر کرتی ہے اور وہ دوبارہ پارس کا باڈی گارڈ بننے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ادھر زوار کو واپس دیکھ کر آفتاب، ندیم اور شاہین سب حیران رہ جاتے ہیں۔ خاص طور پر آفتاب کو یقین تھا کہ اس نے زوار کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد زوار کبھی پارس کے آس پاس بھٹکے گا بھی نہیں۔ البتہ یہاں ایک بات کافی عجیب لگتی ہے۔ آفتاب نے سلمیٰ اور اس کے والدین پر تشدد تو کروا دیا، لیکن اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ زوار کا خاندان ہے ہی نہیں۔ حالانکہ سلمیٰ کے والدین برسوں بہزاد صاحب کے گھر ملازم رہ چکے ہیں، اس لیے آفتاب انہیں پہلے سے جانتا بھی ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ سین کچھ کمزور محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال زوار کی واپسی صرف آفتاب کو ہی نہیں بلکہ پارس کو بھی پسند نہیں آتی۔ وہ اپنے والد سے ناراض ہوتی ہے کہ آخر زوار کو دوبارہ باڈی گارڈ کیوں رکھ لیا گیا۔ اسی دوران پارس گھڑ سواری کرتے ہوئے گر جاتی ہے اور معمولی سا حادثہ پورے گھر میں ایک نئے ہنگامے کی وجہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر پارس بچپن سے گھڑ سواری کرتی آئی ہے تو ایک بار گر جانا اتنی غیر معمولی بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر بھی ہر بار کی طرح سارا معاملہ غیر ضروری طور پر بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے کہ آخر پارس کو گھڑ سواری کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ مشورہ تو ویسے آفتاب نے دیا تھا، لیکن آفتاب، شاہین، ندیم کی پوری کوشش ہے کہ یہ الزام زوار کے سر ڈال دیا جائے۔ ویسے پارس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آفتاب کی یوں تو کوئی بات نہیں مانتی اور اسے سخت ناپسند کرتی ہے، تو پھر اس کے مشورے پر گھڑ سواری کے لیے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خیر، اسی دوران ندیم کو وہاب درانی کی کال آ جاتی ہے اور وہ بڑی خوشی سے اسے اطلاع دینے باہر نکل جاتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ پارس زوار کے ساتھ گھڑ سواری کرتے ہوئے گر گئی ہے۔ دوسری طرف وہاب درانی خاصا پریشان بھی ہو جاتا ہے اور زوار کا نام سن کے غصے میں بھی آ جاتا ہے اور ندیم سے پوچھتا ہے کہ وہ زوار کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ندیم بھی جان بوجھ کر آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہتا ہے، بھائی اب میں کیا کہوں کہ کیا کر رہی تھی، وہ دونوں رائڈنگ ایریا میں تھے تو رائڈنگ ہی کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں زوار کافی کا مگ لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ندیم اسے دیکھتے ہی خاصا گھبرا جاتا ہے اور فوراً فون بند کر دیتا ہے۔ اگرچہ زوار پوری گفتگو تو نہیں سن پاتا، لیکن اسے ضرور محسوس ہو جاتا ہے کہ ندیم کسی مشکوک شخص سے بہزاد صاحب یا پارس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوگا۔ اسی لمحے زوار فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ ندیم پر کڑی نظر رکھے گا۔ یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بہزاد صاحب کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ان کی جان کو اور ان کی بیٹی پارس کی جان کو خطرہ ہے، جبکہ زوار بھی سابقہ پولیس آفیسر رہ چکا ہے۔ ایسے میں اب تک کسی نے گھر کے افراد کی کالز یا سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ اگر ایسا ہو جاتا تو گھر کے اندر موجود غداروں تک کافی پہلے پہنچا جا سکتا تھا۔ ادھر ٹیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارس اپنے والد سے کہتی ہے، میں آج کے بعد آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن پلیز زوار کو دوبارہ میرا باڈی گارڈ نہ بنائیں۔ مجھے اس کی موجودگی میں عجیب وحشت ہوتی ہے، وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا ہے۔
بدقسمتی سے زوار یہ بات بھی سن لیتا ہے اور اسے پارس کی بات بری طرح چبھ جاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اس بار پارس کو اس کے رویے کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ اس کے بعد پارس شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور حسب معمول زوار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پارس جس چیز کو پسند کرتی ہے اور زوار سے مشورہ لیتی ہے کہ یہ کیسی ہے، تو زوار جان بوجھ کر اسے ناپسند قرار دے دیتا ہے اور ہر بار کسی دوسری چیز کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ بھئی مجھے تو وہ زیادہ پسند آ رہی ہے۔ تو بھئی یہ ہے زوار کے بدلہ لینے کا طریقہ، اتنا معصوم سا۔ آخر کار ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو زوار کو جب پسند آتی ہے تو حیرت انگیز طور پر پارس کو بھی وہ چیز کافی پسند آتی ہے، اور وہ پہلے ریجیکٹ کرنے کا سوچتی ہے کیونکہ زوار نے پسند کیا ہے، لیکن پھر سوچتی ہے کہ چیز تو اچھی ہے، اسے خرید لینا چاہیے۔ لیکن اسی دوران سیل مین جو کافی دیر سے دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے بول پڑتا ہے، شکر ہے میڈم، آخر کار آپ کو اپنے ہسبینڈ کی پسند کی ہوئی کوئی چیز تو اچھی لگی۔ یہ سنتے ہی پارس آگ بھگولا ہو جاتی ہے۔ اسے شدید برا لگتا ہے کہ ایک عام سا باڈی گارڈ اس کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں سیل مین کو جھاڑ دیتی ہے اور ناراض ہو کر گھر واپس چلی جاتی ہے۔ ادھر زوار کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کے والد اعجاز بخت کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً گھر پہنچتا ہے جہاں اعجاز بخت اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ آج کل کون سی نوکری کر رہا ہے۔ زوار سمجھ جاتا ہے کہ مزید جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں، اس لیے صرف اتنا بتاتا ہے کہ وہ ایک باڈی گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں اگر زوار اپنے والد کو بتا دیتا کہ وہ بہزاد صاحب کے پاس کام کر رہا ہے تو شاید کئی راز اسی وقت کھل جاتے، کیونکہ بہزاد صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اعجاز بخت نے ماضی میں ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اگر زوار اپنے والد سے اس احسان کی حیثیت پوچھ لیتا تو شاید کہانی کا ایک اہم راز بھی سامنے آ جاتا۔ بہرحال اعجاز بخت اپنے بیٹے سے صرف ایک خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہاری نوکری کے بارے میں مزید کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ واپس جانے سے پہلے تمہیں ریشم سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ زوار ہمیشہ اپنے والد کی ہر بات مانتا آیا ہے، اور اب جبکہ اعجاز بخت شدید بیمار بھی ہے، اس لیے کافی امکان ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ریشم سے نکاح پر آمادہ ہو جائے۔ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ جس دن پارس کو زوار کے نکاح کی خبر ملے گی، اسی دن اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ وہ انجانے میں زوار سے محبت کرنے لگی ہے، اور اس خبر سے اس کا دل بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ صرف ایک اندازہ ہے، ممکن ہے زوار کسی نہ کسی طرح یہ نکاح وقتی طور پر ٹال دے اور کہانی آگے کسی نئے رخ پر چلی جائے۔ آپ کے خیال میں ویسے کیا ہوگا؟ کیا زوار اپنے والد کی خواہش مان کر ریشم سے نکاح کر لے گا، یا پھر اس بات کو فی الحال ٹال دے گا؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا زوار کو ریشم سے ہی شادی کرنی چاہیے کیونکہ وہ زوار سے بے حد محبت کرتی ہے، یا پھر زوار کی شادی پارس سے ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔